ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے۔ علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل دنیاوی علوم سیکھنے کا حکم جانیں گے۔ دنیاوی علوم سیکھنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے، اسے نقشے کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ دیکھیے، دنیاوی علوم سیکھنا، یہ علوم بذات خود جائز ہیں، ناجائز و عقائد باطلہ پر مشتمل ہیں۔ یعنی دنیاوی علوم دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے علوم ہیں جو بذات خود جائز و مباح ہیں، ان میں شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اور کچھ ایسے علوم ہیں جو بذات خود ناجائز ہیں اور عقائد باطلہ پر مشتمل ہیں۔ تو ایسے دنیاوی علوم سیکھنا جو بذات خود ناجائز ہوں، عقائد باطلہ پر مشتمل ہوں، ناجائز ہے۔ ایسے علوم سیکھنا بھی ناجائز ہے جو بذات خود ناجائز ہوں، عقائد باطلہ پر مشتمل ہوں۔ اور ایسے دنیاوی علوم جو بذات خود جائز ہوں، مباح ہوں، تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے۔ یا تو ان علوم کو سیکھنا، یا تو یہ علوم شریعت نے علم دین کی جس مقدار کو فرض کیا ہے اس کے حصول کے لیے رکاوٹ ہوں گے یا رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ اگر یہ علوم شریعت کے فرض کردہ مقدار علم دین کے حصول میں رکاوٹ ہوں تو ان کا حصول بھی ناجائز ہے، اور اگر یہ علوم شریعت کی طرف سے فرض کردہ مقدار علم دین کے حصول میں رکاوٹ نہیں تو ان کا سیکھنا جائز اور درست ہے۔ دیکھیے، دنیاوی علوم سیکھنا، یہ علوم بذات خود جائز ہیں، ناجائز و عقائد باطلہ پر مشتمل ہیں۔ اگر ناجائز و عقائد باطلہ پر مشتمل ہیں تو ان کا سیکھنا بھی ناجائز۔ اگر یہ علوم بذات خود جائز ہیں تو اس کی دو صورت: نمبر ایک، یہ شریعت کی طرف سے فرض کردہ مقدار علم دین کے حصول میں رکاوٹ ہیں، یعنی یہ علوم شریعت نے علم دین کی جتنی مقدار کو فرض کیا ہے اس کے حصول کے لیے رکاوٹ ہیں، تو اس کا حصول بھی، ان کو سیکھنا بھی حرام ہے۔ اور یہ علوم اگر شریعت کی طرف سے فرض کردہ مقدار علم دین کے حصول میں رکاوٹ نہیں، یعنی ان کو حاصل کرنے کی وجہ سے شریعت نے علم دین کی جتنی مقدار فرض کی ہے انہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو ان علوم کا سیکھنا جائز و مباح ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔